میں نے آپ کی یہ کتاب اس کتاب میں ایک مذہبی شخصیت کے عزیز کا ذکر کیا ہے جو بنیادی طور پر وہاں پہ قبضہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا پردہ ڈالتا ہے ہمارے گناہوں پہ۔ میں نے بھی کوشش کی لیکن اس میں میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کا اوپر اللہ کا فضل بھی بڑا ہے اور انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی تھی، وہ الٹا لگ گیا۔ کرپشن اوپر سے اگر ہم روکنا چاہیں گے نا تو وہ جلدی بجائے کہ ہم نیچے پٹواری SHO وغیرہ پکڑیں۔ کیا آپ بھی پی ٹی آئی میں اس لیے آئے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اور آپ کو کسی نے دھکا دیا؟ میں بیسیکلی کرپشن کے خلاف تھا اور بیڈ گورننس کو میں دیکھ چکا ہوا تھا۔ عمران خان نے نعرہ مارا کرپشن کے خلاف اور گڈ گورننس۔ Nobody asked me. I forced Azim and my father to join PTI just because of anti-corruption slogan and good governance. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی آپ کے اوپر کئی طرح کے الزامات بھی لگے۔ 26ویں ترمیم میں شاید آپ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں بیسکلی خلاف ہوں کہ MNA کو چھپایا جائے یا وا کیا جائے یا ووٹ، اس میں اتنا کریکٹر ہونا چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے کے جی میں کہیں نہیں جاؤں گا لیکن ووٹ میں اپنے ضمیر کے مطابق۔ پہلے ہمارے گھر آلریڈی گھس کر رات کو 2 بجے ہماری بچیوں کو باہر نکالا، تو میں اپنی فیملی کے لیے کوئی پرابلم، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ I will not go to نیشنل اسمبلی سے۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آج ہم ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جناب بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب کے ساتھ۔ بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، MNA ہیں، بہت سارے نشیب و فراز سیاسی بھی دیکھ چکے ہیں اور غیر سیاسی بھی۔ غیر سیاسی تجربات جو ان کے رہے اس پہ انہوں نے نہایت ہی دلچسپ کتاب لکھی ہے، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے اور یہ کتاب ان کے اپنے مشاہدات پر ہے اور ان واقعات پر مبنی ہے جو ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور پھر ایک فوجی کی حیثیت سے جو ان کے تجربات رہے، پھر ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے جو تجربات رہے، اور ہاں ISI کے پنجاب کے سربراہ کے طور پر جو ان کے تجربات رہے، ان پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آج کی سیاست ہے، آج کی سیاست میں ان کا کیا کردار ہے اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اس جگہ جہاں پر آ کر ہم سب سیاسی طور پر پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ ساری گفتگو ہم بریگیڈیئر صاحب سے کریں گے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ میں نے آپ کی یہ کتاب پڑھی، بہت دلچسپ کتاب ہے، لیکن اس کتاب پہ پہلے میرا ایک اعتراض ہے اور میں نے وہ سارے اعتراضات اس کاغذ میں لکھے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے کئی جگہ پہ واقعات لکھے ہیں، نام نہیں لکھے۔ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جب آپ نیب کے پشاور کے سربراہ تھے تو آپ نے اس کتاب میں ایک مذہبی شخصیت کے عزیز کا ذکر کیا ہے جو بنیادی طور پر وہاں پہ قبضہ کرتے تھے زمینوں پہ، اور اس طرح کی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اور پھر وہ آپ کے پاس آئے۔ ایک تو یہ مجھے واقعہ ذرا سنائیے کہ یہ کیا تھا، اور دوسری وہ شخصیت کون ہے مذہبی؟ حبیب اکرم صاحب السلام علیکم، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جیسے مدبر اور نیوٹرل جرنلسٹ نے مجھے آپ اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں۔ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے۔ یہ کویشچن مجھے کافی لوگوں نے کیا کیونکہ اس میں 3-4 انٹرویو دے چکا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا پردہ ڈالتا ہے ہمارے گناہوں پہ، تو میں نے بھی کوشش کی لیکن اس میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، بہت ایک جو فرقہ ہے، اور ان کا اوپر اللہ کا فضل بھی بڑا ہے جی، اور انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی تھی، وہ الٹا لگ گیا۔ یہ اس لیے کہ ان کا جب میں نیب پشاور تھا تو مجھے ایک لیٹر موصول ہوا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے I believe it کہ پانی اوپر سے نیچے جلدی نیچے آتا ہے۔ کرپشن اوپر سے اگر ہم روکنا چاہیں گے نا تو وہ جلدی بجائے کہ ہم نیچے پٹواری SHO وغیرہ پکڑیں۔ تو میں نے جب شروع کیا، میرا یہ دس واز مائی پرسنل کہ جی کرپشن اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے نا تو کرپشن 70-80%، اس طرح اگر ملک کا سربراہ ایماندار آ جائے گا تو وہ کرپشن روک لے گا۔ تو میں نے وہاں سب سے پہلے جو 3 چیف منسٹر رہ چکے تھے ریسنٹ پاس میں، اس سے پہلے جی، ان کا نام بھی تقریباً میں نے لکھا۔ شیرپاؤ صاحب تھے، اعظم ہوتی صاحب تھے، اور تیسرے مہتاب عباسی صاحب تھے۔ ٹھیک۔ یو نو واٹ از دا ڈیفینیشن آف کرپشن؟ UNO نے آفٹر 25-30 سال ریسرچ کے بعد ایک ڈیفینیشن نکالی۔ 2300 جنیوا کنونشن ہوا تھا، اس میں 111 ملکوں نے سائن کیا اس ڈیفینیشن، اس کنونشن۔ وہ ڈیفینیشن تھی کہ مس یوز آف پاور، 2003 کا ہے یہ، 2003 کا۔ جی، اچھا، ہم نے بھی سائن کیے۔
تو وہ ڈیفینیشن کیا ہے عین ہمارے مذہب کے متعلق کہ آپ اپنی پاور مس یوز کرتے ہیں. مثلا مہتاب عباسی صاحب کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنا ایک گھر بنایا انہوں نے پہاڑی پہ, وہاں سڑک لے گئے 3-4 کروڑ کی انہوں دنوں میں. مولانا صاحب نے وہاں سرکاری زمینوں پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات جی اب فضل ابھی اچھا ان کا ایک فرنٹ مین تھا, اس کا مولانا اس کا میں نے نام لکھا ہے, بعد میں سینیٹر بھی بنے, گورنر بھی بنے, ان کے سمدھی ہیں غلام علی صاحب, غلام علی خان جی. تو ان کو مجھے آیا جی کہ وہ ان کا فرنٹ مین ہے, اس نے کوئی پلازے بنائے ہوئے, تو ان کو ہم نے پکڑا. میں آپ کو دلچسپ بات بھی بتا دوں کہ جب ہمیں پکڑا کہ مولانا صاحب نے ایک اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے جنرل معین حیدر, ان کو لیٹر لکھا. وہ لیٹر ہمارے پاس کمنٹس کے لیے ہے, اردو میں لیٹر تھا, ان کے اپنے مقصد تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے, ہاں کہ آپ نے یہ گمن صاحب لگائے ہوئے ہیں, صاحب صرف ادھر ہو رہا ہے, وہ میرے فرنٹ میں انہوں نے نام تو نہ لکھا, انہوں نے کہا جی میرے ایک عام ایک ورکر کو انہوں نے پکڑا ہے, نجائز پکڑا ہے, ان کو فوراً رہا کیا اور برگیڈیئر صاحب کو یہاں سے نکالا جائے. تو نیچرلی صدر کو طرح گئی, جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف تھرو ہمارے آئی, معین حیدر صاحب کو ڈریس تھا, تو ہم نے جواب دیا کیونکہ الحمدللہ حبیب اکرم صاحب, کرپشن کسی کی نکالنا مشکل کام نہیں ہے, سمپل ہے. برگیڈیئر اسلم جب فوج میں آیا تو اس کے پاس کیا تھا, اور ابھی جب ریٹائر ہوا یا اس وقت اس کے پاس کیا ہے. آپ کمپیئر کر لیں اس کی امارومنٹس کی, اس کے تنخواہ کا, اور ایک اس طرح سیاستدان جب آتا ہے سیاست میں, تو اس کو کیا تھا ابھی کیا ہے. تو ویری سمپل. تو ہم نے جنرل امجد جو پہلے چیئرمین تھے, میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ کوئی ریفرنس کہتے تھے کہ ڈاکومنٹ یا ایویڈنس کے بغیر نہیں بنانا, ٹھیک ہے, اور خود سائن کرتے تھے ریفرنس, ارسٹ وارنٹ بھی خود سائن کرتے تھے. تو انہوں نے جب ہم نے یہ ڈاکومنٹ لگا کے بھیجے زمینوں کے, تو ہم نے اس کو پکڑا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے وہ لکھا کہ مولانا صاحب کا تو کام تھا ہمیں گائیڈ کرنا, وہ ایک مذہبی فریق ہے, بڑے میرے قابل احترام ہیں, ابھی اسمبلی میں ملتے ہیں, بڑا خوش وہ ملتے ہیں. تو لیکن یہ جینون تھی, اور پھر وہ اندر بھی رہے 5-6 مہینے. اور میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں, یہ اس میں کتاب ہے, وہ جو LFO کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا, جی, اس کی ایک شرط تھی کہ مولانا غلام علی کو چھوڑا جائے. اچھا, یعنی جب مولانا فضل الرحمان نے یہ LFO آیا جنرل پرویز مشرف کہ یونیفارم میں آپ رہے, جی یونیفارم میں آپ صدر رہیں گے, جی, تو وہ انہوں نے وہ مانا اور وہ اس کو چھوڑا اور LFO پہ ایگری ہو گئی. اچھا, دس آن ریکارڈ. دیکھو اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو نیب پھر استعمال ہوتا رہا نا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. میں نے نیب کے کیوں چھوڑا, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں جب تھا ادھر تو یہ شیرپا صاحب کو واپس لا رہے تھے کمپرومائز کے لیے. مجھے پتا میرے جو چیئرمین تھے انہوں نے نہیں بتایا تھا. تو ہم نے ان کو ایئرپورٹ پر پکڑا, بڑا جلوس لے کر آئے تھے, اور جہاز سے اس طرح اتر رہے تھے جیسے شاید وہ اگلے CM یا گورنر ہیں. تو ہم نے ان کو اسی ڈالے میں ڈالا جس میں پٹواری کو پکڑا تھا, اور اسی حوالات میں جا کے بند کیا. اور پھر جب اس کے ضمانت, وہ کہ جی اگلے دن ضمانت ہو جائے, وہ بھی نہیں ہونی تھی, بلکہ مجھ سے کچھ سرکاری محکمے ناراض بھی ہوئے جو لائے تھے, کیونکہ پھر اس طرح اعظم ہوتی صاحب کو. میں آج آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ, یہ بڑے کم لوگوں نے بتایا ہے. جب اعظم ہوتی کو پکڑا تو اسود یار ولی صاحب جو اس کے عزیز ہے, اس کے میرا والدہ کے بھائی لگتے ہیں جو بھی, ہی فرسٹ ٹائم میٹ دا جنرل پرویز مشرف, فرسٹ ٹائم, اور کہا جی یہ صاحب صرف KPK میں ہو رہا ہے. اس کو فرنٹیئر صوبہ سرحد کہتے تھے. انہوں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ برگیڈیئر گھمن نے کوئی غلط بندہ پکڑا ہے, اعظم موتی غلط پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا غلط تو نہیں پکڑا. انہوں نے کہا یہ صاف فرق ہو سکتا ہے لاہور پنجاب میں اسے لے کر. تو وہ آئی, میں اس کو داد دیتا ہوں, اس نے یہ بات بعد میں بھی کی کہ یار برگیڈیئر گھمن نہ بکا نہ ہمیں کیا, اور میں نے یہ اس سے بات کی تھی. مجھے نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا, مجھے اسود یار ولی نے بتایا. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا, جب میں آپ کو بتاؤں نا, ہم 5 بڑے لوگ پکڑے, 3 چیف منسٹر, اس کے بعد جوید صاحب جو چیف سیکرٹری صوبہ سرحد رہ چکے تھے, اور ایک میجر خانزادہ تھا جنہوں نے بعد میں خودکشی کی. ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کے بیچ میٹ تھے, بلکہ ان کی طرف سے آیا بھی کہ جی جو پلی بارگیننگ کرنا چاہتے تھے ان کو مل لے, ہم اس کے لیے بھی ان کو آفر کی. تو اس کے بعد جو ڈیٹرس کا عالم تھا نا, کیونکہ
آپ جب تک ڈیٹرز کریٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو یقین کریں. اس وقت صوبہ سرحد کے گورنر تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ویری ڈیڈ آنیسٹ پرسن، جنرل سید افتخار حسین شاہ. انہوں نے مجھے بلایا کہ یار ادھر سانپ سوکھ گیا، بڑی گاڑیاں لوگوں نے بند کر دی ہیں. سیکٹری نے دوسری گاڑی گھر کھڑنی بند کر دی تھی. یہ اثر. یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے پھر آپ نے وزرائے اعلیٰ کو پکڑا، غلام علی صاحب کو جو بعد میں گورنر بنے ان کو پکڑا، ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا پھر. ثابت میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تقریباً میرے ٹینیور میں جو 2.5 سال کا ٹینیور تھا، کیونکہ میں نے ریز کی تھی اور پھر اس کا پہلا تھا، بعد میں AVM سب آ گئے، ہم نے تقریباً 80 کیسز کیے. یقین کریں ایک کیس میں ضمانت نہیں ہو رہی تھی. وہاں کے ایک جج ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی بریڈی صاحب آپ کا ریفرنس اتنا خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹ ایویڈنس ہم بندے کو اس کو پڑھے سزا دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بدقسمتی سے فارمیلٹی میں جانا پڑتا ہے. پھر جو پلی بارگیننگ کا بیچ میں آ گیا، اور پھر جب آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں اثاثے کے لیے. پرویز مشرف صاحب کا کیا قصور تھا؟ شروع میں جب انہوں نے اپنی کرسی کی فکر پڑ گئی کہ میں کوئی لوگ جو ہوتا ہے نا اور شاہ سے وفادار، انہوں نے کہا جی نہیں ان کو دبائے رکھو آپ جنرل صاحب. وہ جب فوجی سیاست میں آ جاتا ہے نا، پھر وہ کمپرومائز کو جو ہوتا ہے وہ لوگ اس کو گھیرے میں ڈال لیتے ہیں. تو وہ اپنے جب انہوں نے اپنے ٹرینوں کو لمبا کرنے کی کوشش، وہاں نیب کمپرومائز ہو گئی. تو مہتاب عباسی صاحب کو کیسے چھوڑا؟ اس وقت تو وہ مسلم لیگ نون کے تھے. ان کو بھی بارگیننگ جس طرح وہ پولیٹیکلی انہوں نے کیا ہوگا. میں کیونکہ میں جب ان کو پکڑا نا، پھر مجھے تھریٹ بھی ملے. میں نام نہیں لوں گا، میرے بڑے ویل وشر ہیں، میرے باس بھی رہے ہیں، کور کمانڈر ادھر ہے. تو میں ایک دن میں اللہ کے فضل سے نہ اپنی گاڑی میں ویپن رکھتا ہوں، نہ میں سیکیورٹی رکھتا ہوں. تو میں شام کو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں ایک پاک بیکر ہے، پاک بیکری، وہاں آئس کریم کھانا کھا جائے. تو یہ جو ہم نے 3-4 پکے اپنا سابقہ وزیر جو بڑے کرپٹ تھے، غنی رحمان تھا، ایک کوئی ایجوکیشن منسٹر تھا، ایک یہ میجر صاحب کا میں نے نام لیا، صاحبزادہ صاحب کا. انہوں نے پلان بنایا یار یہ بندہ نہ بکتا ہے نہ یہ اس کو کہیں کر دو. دے ور پلاننگ. انہوں نے میرے پیچھے بندے بھی لگا دے. یقین کرے اس وقت کے کور کمانڈر صاحب نے مجھے میرا بیٹ مین آ کر بہتا ہے سر آپ کے گھر باہر پولیس لگی ہے، DSP صاحب گاڑی. میں نے DSP کو بلایا، انہوں نے کہا سر ہمیں تو IG صاحب نے بھیجا ہے بریڈی صاحب کو پروٹیکٹ کرو. یہ تو پھر کور کمانڈر صاحب کا فون آ گیا، یا تم بڑے بیوقوف ہے کے لیے میں فیملی کے ساتھ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آئس کریم کھانے گیا ہوں. تو وہ میرے پیچھے لگ گئے. تو یہ میں نے کہا جی پھر میرے پیچھے گارڈ، پھر میں نے کہا جی مجھے ڈر لگتا ہے خان صاحب کو. میں کہ جی آپ کو نہیں، میرا اللہ والا کہ میں نماز پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر میں سچے دل سے اسے مدد مانگ رہا ہوں، میرا ضمیر صاف ہے تو مجھے ڈر رہی ہے. تو بعد میں جب یہ تھوڑے دیر گزرے تو یہ کمپرومائز شیئر پاؤ، تو آئی ریکویسٹڈ مائی سیلف ٹو مائی ویل وشر لائک کور کمانڈر چیئرمین کہ جی ابھی اٹ از انف، آپ نے اگر ان کو رہا کرنا ہے نا، کیونکہ میرے اتنے شیئر پاؤ صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی تھی. میں نے ضمانت نہیں ہونے دی، نہ اعظم ہوتی صاحب کی، نہ ان کی. بعد میں پلی بارگ نکل کے. مہتاب عباسی صاحب کیسے چھوٹے؟ وہ تو دیکھو یہ بیلیبل offense ہوتا ہے نا، اینٹی کرپشن کے جتنے کیسز ہوتے ہیں بیلیبل ہے، تو اس میں چھوڑ کے بعد میں آپ کو سارے پاس بیل ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ. پھر جب آپ ایک کمپرومائز کریں گے نا یو بیکم ویک. جب یہ شیر پاؤ کو انہوں نے چھوڑا، پھر اعظم ہوتی صاحب کو بھی چھوڑنا پڑا، پھر بعد میں پتہ نہیں پلی بارگ میں. تو آئی ریکویسٹڈ مائی سیلف اینڈ شفٹیڈ. حالانکہ اسے مجھے مانیٹری بڑا تھا، 20% الاؤنس ملتا تھا، ڈیپوٹیشن الاؤنس ملتا تھا. تو میں نے یقین کرے والنٹری کہا جی میں آئی وانٹ ٹو گو بیک. تو وہاں سے پھر مجھے انہوں نے. اچھا، ایک آپ نے بڑی دلچسپ ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک کرپٹ افسر کو اینٹی کرپشن سے نکالا اور وہ اس سے بھی بہتر عہدے پہ چلا گیا. وہ افسر پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بندہ کون تھا اور پاکستان کے سسٹم میں کہاں تک پہنچا ہو؟ یہ بدقسمتی سے میں جب DG نیب مجھے نجی اینٹی کرپشن پنجاب لگایا چودھری پرویز علی صاحب نے، تو میں نے ان سے ایک بات کی. یعنی یہ 2002 کے الیکشن کے بعد کی بات ہے. جی میں نے کہا چودھری صاحب مجھے گیو می ٹیتھ، آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور جس کو میں نکالوں کیونکہ میں اس سے پہلے کمانڈر IAS سے تھا، تو میں پورا ڈاٹا اکٹھا کر کے گیا ہوا تھا کہ اینٹی کرپشن جو ہے نا یہ اینٹی کرپشن نہیں آنٹی کرپشن ہے. تو میں نے پہلے جا کے اپنے کانسل جب ڈائریکٹرز کو بلایا، 8 ڈویژن ہے، 8 ڈائریکٹر تھے، کہ یار مجھے شرم آ رہی ہے
کہ میرے گھر کو اینٹی کرپشن، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، تو میرے گھر کے اوپر یہ نشان کہ یہ اینٹی کرپشن نہیں آنٹی کرپشن ہے، تو کچھ خوف قدر. تو میں جان گیا، سب ڈاٹا لے کر گیا تھا کون کرپٹ ہے. تو میں نے سب سے پہلے ایک بندہ تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، گریڈ 17 کا افسر ہے، وہ پتہ لگا جی کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک رائٹ ہینڈ مین ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو میں نے دوسرے دن چیک کر کے پریزیڈنٹ تھے جنرل پرویز مشرف، تو ان کا رائٹ ہینڈ تو آپ کو پتہ ہے کون؟ پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے. ہاں، پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز صاحب. جی یہ ان کا بندہ ہے. اچھا. تو میں یہ کہتا، میں 2 بجے آرڈر نکالتا تھا کہ یہ آج فارغ، صبح نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو ایکچوئل واقعہ سنا رہا ہوں. جی. تو میں نے اس کو نکال دیا، آرڈر نکال دیا. وہ صبح پھر مجھے اسٹاف افسر میرا کہتا ہے آ کے، سر وہ تو ادھر ہی ہے. کہتا ہے میں تو مجھے نہیں، ابھی فون آ جائے گا برگیڈی صاحب کو. برگیڈی صاحب 4 پھینک تھے. میں نے کہا فون آئے نا اس کو اس کو دفتر یہ دھکے مار کے نکال دے، انتظار کر لے، ویسے رہ نہیں سکتا ادھر. کیوں میں پرویز علی صاحب کو کہہ آیا تھا کہ یا تو مجھے رکھیں ٹھوک بجا کے، ورنہ میں انٹرفیرنس نہیں کروں گا. وہ تھوڑی دیر گزری نا، کوئی 10:30 بجے ٹائم ہوا. تو آپ جانتے کہ ریاض پیر زادہ صاحب سے پوچھ لینا، ہی واز MNA ایٹ دیٹ ٹائم 2002 میں کاف لیگ سے. جی. وہ میرے پاس دفتر آ گئے، وہ سیدھا CM کو مل کر میرے پاس آئے. کہتا سر میرا آج ٹائم تھا ان کے ساتھ 10 بجے. میں گیا ہوں تو وہاں ایک فون آیا طارق عزیز صاحب کا کہ وہ گمن نے یار وہ میرا بندہ اس کو نکال دیا ہے، تو اس کو کہیں واپس لے. کہتا میں سر آپ کو صرف سلوٹ کرنے آیا ہوں. تو کوئی آدھا پون گھنٹہ وہ بحث چلی. تو اس نے کہا برگیڈی صاحب نے نہیں ماننا، میں اس کو اچھی جگہ دے دوں گا، برگیڈی گمن نہیں مانے گا. تو میں نے کہا سر وہ بندہ میں جا کے ملوں جس نے اپنے CM کو یہاں تک لیا ہے، کوئی باہر نہیں مانے گا. پھر طارق عزیز صاحب نے مجھے فون کیا، تو جٹ پر آئے. میں سر میں جٹ پر آباد ہے چاہ پہلے میں پاکستان میں DG ہے. یہ دا موسٹ کرپٹ. میں سر وہ جھوٹے پرچے بنا کے لوگوں کے پیسے، وہ سوائے اینٹی کرپشن جو کرتی تھی نا، جھوٹا پرچہ بھائی نکالو پیسے. تو نا میں سر ہی کانٹ اسٹے ہیئر. چودھری صاحب نے آخر میں اسے وعدہ کر لیا کہ یار اس سے میں اچھی جگہ دے دوں گا. تو اس کو پتہ کہاں بھیجا گیا؟ جو ریونیو محکمہ کا ری ہیبلیٹیشن ہوتا ہے، جہاں کرپشن ہی کرپشن ہے، وہاں بھیج دیا. اچھا. یہ وہ شخص ہے، لیکن آئی نیور کیپٹ. اچھا. اب وہ بندہ اب بھی نوکری میں ہے؟ میرا خیال ہوگا، پتہ نہیں، کیونکہ اس وقت جونیئر تھا، 17 گریڈ کا 18 گریڈ کا. اچھا ہوگا ہے. اچھا یہ بتائیے گا فیصل آباد کے کوئی پیر صاحب تھے، پھر آپ نے بتایا کہ ان کے انہوں نے کسی زمین پہ قبضہ کیا، آپ نے انہیں پکڑا. ان کے سفارشی بہت بڑے بڑے تھے، کئی MNAs MPAs. وہ کون کون لوگ تھے ان کے سفارشی؟ ابھی اکرم بھائی، اس ملک کی تباہی 2 چیزوں نے کی ہے: کرپشن، سفارش، من پسندہ بندے. یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا SHO، یہ میرا پٹواری ہے، یہ اس نے تباہی کی ہے. مجھے ایک درخواست آئی اس سے پہلے، یہ جو پیر صاحب سے پہلے 2 واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے لوگوں کا کانفیڈنس بنا اور مجھے لوگوں نے لیٹر لکھنے چاہیے. ایک SHO تھا بڑا بدماش بنا ہوا، اس کا اسپانسر بھی جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا سیاستدان تھا. کون تھا؟ ہماری پارٹی کا تھا، PTI کا؟ نہیں، کاف لیگ. اس کو جب پکڑا، اس نے ایک غریب آدمی کو پکڑ کر لٹرلی گاؤں میں نکیل ڈال کر ناک میں گدا گاڑی کے پیچھے. مجھے پتہ چلا، میں نے کنفرم، میں نے اس کو پکڑا. یقین کرے وہ بڑی شخصیت، بڑے عہدے پہ تھی. کون تھی؟ یہ CM کے بعد جو عہدہ تھا، جو ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسپیکر صاحب. جی. ہی واک ٹو مائی آفس. اچھا. افضل سائی صاحب تھے اس وقت؟ آپ کا اندازہ لگا رہے. میرے بھائی ہیں، ہماری بڑی عزت کرتے ہیں. افضل سائی صاحب تھے نا؟ ہاں، میرا بھائی بھی MP ہے، عظیم نوری گمنوں کے ساتھ ہے. وہ پہلے پینل جو بنا تھا نا چیئرمین کا، اس میں عظیم نوری کا گمن ہے. ہمارے بڑے فیملی تعلقہ. میرے پاس چل کر آئے. میں سر نہیں، اتنا ظلم نہیں ہے. دوسرا واقعہ، اس واقعہ نے لوگوں کے وہاں جو فیصل آباد کے لوگ تھے ان کو بڑا اعتماد دیا. دوسرا ایک واقعہ تھا، 2 MNA تھے اوکاڑا سائڈ کے. ایک SHO نے 20,000 رشوت لی، 20 یا 30,000. ایک SHO کے لیے آیا تو ایک غریب آدمی کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یار یہ آپ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا. دونوں MNA کون تھے بھائی؟
وہ اس وقت مجھے نام نہیں یاد ہے، سٹیف کاف لکھا ہے میں نے ان کو ڈرایا، میں پریزیڈنٹ کو بتا لگوں آپ لوگ اپنے بیچ سے نکل جائیں، اس نے پیسے لیے، میں نے پکڑ لیا ہوا تھا. اس سے لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا. اس کے بعد مجھے لیٹر آتا ہے ایک تاندرے آلے سے، آج کل تاندرے ایم پی میرا کلیگ ہے سعد اللہ بلوچ، وہ اس کا ہمسایہ ہے، کہ جی ایک پیر صاحب ہے، پیر اشرف کو جانتے ہیں جو رائٹر بھی تھے، جنگ ضیاء الحق صاحب کی کیبنٹ میں بھی تھے. اچھا ان کے بردر لا ہیں بنوئی ہیں، ٹھیک ہے، تاندلا کے، انہوں نے ایک گونگے بہرے کی زمین اس کی بہن کے ساتھ مل کر قبضہ کیا ہوا ہے. تو بچے گونگا بہرے سے 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ، تو وہ ان کی مریدری بنی ہوئی ہے. لو جی میں نے بڑا اچھا ڈائریکٹر تھا میرا اینٹی کرپشن، شہین، بعد میں پی ایچ اے بنا ہے، اس کا نام آگے پہلے بھول گیا، اپ رائٹ تھے، ہی واز ڈائریکٹر. میں نے اس کو کہا یہ فائل میرے پاس لے کر آؤ. وہ آیا تو جب میں نے فائل پڑھی، کیس پرون تھا لیکن فائل ہو گیا تھا، انفلوئنشل بندہ تھا. میں نے کہا اس کو کھولو، اس پہ کرو. مجھے لیٹر کسی نے لکھا کہ جی یہ ظلم ہوا ہے. میں نے جب وہ فائل کھولی، پتہ چلا پیر صاحب کو بلایا گیا. پیر صاحب یو ول بلیو اٹ، 3 بڑے سیاستدان، 2 جی ایچ کو سے جرائل. اچھا جی پیر صاحب ملنا چاہتے ہیں. کون تھے سیاستدان؟ نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، بتائیے. ایک تو فوت ہو گیا ہے، اچھا وہ چیچا وطنی کے تھے، ہڑپا کے، لودھی صاحب. اچھا وہ جو ارشد لودھی صاحب جو منسٹر بھی تھے سے تھے. جی. ایک میرا کلیگ ہی ہے ریاض فتیانہ، اچھا ان کے پیچھے ایک ان کی بیوی بھی ایم پی اے تھی. جی. اچھا یہ 3 تو مجھے یاد ہے. اچھا باقی ان کے نام میں نہیں لوں گا. جی ایچ کیو سے پیر صاحب تھے نا. جی ایچ کیو کو آپ اوائڈ ہی کر گئے. اچھا میں جی آئی او الاٹ ٹو جی ایچ کی، جو کچھ میں آج ہوں آرمی کی وجہ سے. لیٹ بی ویری آنیسٹ، جی ساری جوانی دی ہوئی ہے تو مائی سمپیتھیز آر آلویز ود دیئر، لیکن جہاں غلط ہے تو بات. اچھا تو وہ نا کہتے ملنا ہے، بڑا انٹرسٹ. میں جی میرا دروازہ کھلے ہوئے، میں تو ملتا ہوں. لو جی 3 4 5 شفاشر لا کے پیر صاحب آ گئے. صبح 10 بجے کا وقت تھا. یو ول ناٹ بلیو اٹ، میں نے اپنی طرح چھینی کپڑے میں لٹھ مل سفید مل دا جوڑا، ایتھے یلو پرنا، اچھا ایتھے سفید پگ، آئے. میں جی پیر صاحب بٹھایا. تو ہمارا ایک انٹیلیجنس کا ہوتا ہے کہ بندے کو شروع تو پیرا تو کھیڑ دو. میں پیر صاحب بیٹھے، ٹھنڈا پئیں گے، چائے پئیں گے، ہے نہیں سر. میں عرض کر رہا ہوں، میں پیر صاحب آپ اس سے پہلے عرض کر رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ اصلی پیر ہیں نا تو مجھے اللہ معاف کرے، میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے، لیکن آپ اصلی پیر نہیں ہیں. اچھا وجہ پیر سفارش نہیں ڈھونڈتا، پیر کا تعلق تو اللہ سے ہوگا نا. جی. خیر وہ تھوڑے جی میرے ڈاکومنٹ یہ میں جی پیر صاحب میں نے سارے ڈاکومنٹ دیکھ لیے، پانی آ گیا پیے. یہ آپ نے قبضہ کیا اور دیکھو جب میں تو اللہ مدد کرتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ پیرنی گاڑی میں بٹھائی ہوئی ہے نیچے، یا مری شری گئے ہوئے تھے. میں یہ ابھی گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے آپ کے، یقین کریں نو انفارمیشن، ایسے میں نے تکا لگایا اور ان کا رنگ اڑ گیا. میں پیر صاحب اب بارے قابل احترام ہے، میں آپ کو 1 ہفتہ دیتا ہوں، زمین واپس کریں. شہین تھا ڈائریکٹر، مجھے اس کے پہلے نا بعد میں سیکٹری پی ایچ بھی رہا ہے. بڑا اپرائٹ بندہ تھا، رائن تھے بڑے اچھے. بلکہ اس کو سعید صاحب نے کہا بھی یہ نکالو، تو میں کہا جی نہیں اچھا کام کر رہا ہے میرے لیے. تو ان کے پاس جائیں، ہم آپ کو فیسیلیٹ کریں گے. اچھا وہ کیونکہ اللہ نے ان کو سزا دینی تھی، انہوں نے کیا کیا، وہاں سے سیدھے اٹھے ہیں ہائی کورٹ چلے گئے، جا کے اسٹے لے آئے کہ جی مجھے نیب پکڑنا چاہتی ہے. وہ جج صاحب جو تھے نا، میں اینٹی کرپشن پکڑنا چاہتی آپ اینٹی کرپشن، وہ ہائی کورٹ جج کے پاس، وہ جج صاحب بعد میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے، بڑا اچھا اپرائٹ جج. تو مجھے جب پتہ چلا نا تو مجھے شہین صاحب نے بتایا میرے ڈائریکٹر فیض کے، جی تو بیل بیفور ریسٹ کرایا ہے 2 ہفتے کی. جی. میں پبلک کاموں کے لیے نہیں جھجکتا، مجھے چیف جسٹس سے بات کرنے. میں نے فون اٹھایا، شاہ صاحب تھے بڑا، ہی نیو می. میں سر ہے تسی کی، میں فوجی ہاں، ایک سانوں پوچھو تو صحیح کیوں پکڑنا چاہتے ہو، اور پھر کیس انکوائری کر کے آپ کے پاس آنی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر ہم غلط کریں گے تو آپ ہمیں جواب دیں گے، ابھی تو انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں. اچھا میں کہا سر یہ میں فائل بھیج رہا ہوں،
انافیلی اس کو پڑھ لینا, اس کے بعد کہنا. جج صاحب بڑے اپ رائٹ تھے, انہوں نے جب یار بڑا حرامی ہے تو دے میں نہ کرنا کیا. وہ 2 ہفتے بعد انہاں وہ بیل کینسل کر دیتی جدو آیا. نہ لکھا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن مسٹ انشور کہ جسٹس پرویل اینڈ نو ون پرسن. میں جی بالکل ہوئے گا. میں نے شہین کو کہا یار پہلی پیشی نہیں پکڑنا, بڑے کیس بڑا کلیئر تھا. وہ آئے, ہم نے پکڑ لیا. وہی پھر سفارش. اچھا, یقین کرے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. لودھی صاحب کو, میں گھر بیٹھا ہوا تھا, شام کو 8 بجے فون آیا, میری وائف ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ سر تسی ساڑے پیر نو پکڑ لیا ہے. تو میں جی وہ پیر نو میں سنیا سارا. تو تسی لودھی صاحب انہاں بے زبان بچیاں دی کسی شفارہ نہیں کیتی. مجھے شرم آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو, بلکہ وائف کہنے کی اس طرح لفظ مجھے شرم آ رہی ہے. ہر بندہ پیر کے لیے ہے, اس غریب کے لیے نہیں ہے. صبح اس کی بیل ہون دیو. میں لودھی صاحب شکریہ بہت, پہلے تو شاید ہو جاتی, ہوں مینوں پتہ لگتا ہے وہ نہیں ہونی. یو کین آسک شہین زندہ ہے سیکٹری. اور لکیلی وہ شہین نو میں فون کیتا, کہتا سر وہ اللہ والوں بیل نہیں ہونی. پیر صاحب نے کہیں جا کے پیر ارشد نے تھریٹ کیا ہے, اینٹی کرپشن کا جج سیر پھرا تھا کہ تو صبح بیل نہ لئی تو ایتھے نہیں رہے گا. اچھا, تو اسی میں انہوں پیغام بھیجا کہ جنہ جبر گمن ہے نا ڈی جی اینٹی کرپشن, کیونکہ ایس ایچ ڈی والے پوسٹ کرتے تھے, تینوں کو نہیں کر سکتا اے تو بھی. انہیں پیر صاحب نے سوا کھیلا ہو جی میں بیل کینسل کر رہا جے, تو میں اتھے ہی جے وہی میں. پھر کوئی 2 گزرے, پھر انہوں نے ہائی کورٹ وہاں سے ریجیکٹ ہوگی. پھر دین ہی روٹ می اے لیٹر کہ جی معافی دے دو, میں زمین واپس لوانا جا کے. اچھا اچھا سر, آپ ISI پنجاب کے سربراہ بھی رہے. اس کتاب میں اس بارے میں آپ نے بہت ہی کم لکھا ہے, حالانکہ جب آپ تھے تو یہاں پہ تو سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی تھی. وہ کیا کہانی؟ اچھا دیکھیں, میں نے اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں, ڈسین اوپر ہوتے ہیں, قافلی کو سپورٹ کرنا یا جس کو کرنا ہے. میں دیکھو بریگیڈیئر تھا نا جی, میرے اوپر ایک DGC ہوتا ہے, میجر جنرل, اس کے اوپر جب اور ہائی لیول. میں جب آیا تو نیچرلی, لیکن یقین کریں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, اور میرا چیلنج ہے آپ کو بھی, کسی بندے کو بھی, کہ 2002 میں ایک پولیٹیکل ہم نے بندہ نہیں پکڑا, نہ کسی کو پرچہ کٹا ہے. ایک بتا دیں, لائٹ سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پٹائی ہوئی, انہیں میرے سامنے کہ جی ایک بتا دے کہ برگیڈیئر اسلم جو ایز اے کمانڈر آئے سی, نہ مجھے یہ آرڈر تھا, ٹھیک ہے نہ, ہاں بات چیت کچھ بالکل بلاتے تھے. مثلا ریاض فتیان نے اس دن کہا جی برری صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا جی میں شامل نہیں ہونا, میں آزاد الیکشن لڑنا ہے, آزاد ہو جائے بعد ہی دیکھاں گا. ٹھیک ہے, یو کین آسک ہم. اس طرح مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے کسی کی 4 دیواری نہیں پھلانگی, کسی گھر نہیں گھسے, کسی کو مجبور نہیں کیا. میں اس کی حبیب اکرم صاحب آپ کو چیلنج ہے, آپ لاہور میں رہتے ہیں, لاہور میں 2002 میں 13 سیٹیں نون لیگ لے گئی. 2002 میں؟ ہاں, جب میں کمانڈر تھا جی. اور میں پریزیڈنٹ مشرف کو جہاں یہاں کریڈٹ دیتا ہوں کہ 8 دن پہلے آئے تھے اور میں نے بتا دیا تھا سر ریگنگ نہیں کرنی, مارے جاؤ گے. لاہور آپ ہارے رہے ہیں, فیصلہ آباد آپ ہارا ہے. رورل ایریا میں آپ جیتیں گے, آپ سمپل میجارٹی لے لو گے, آزاد ملا کر. اور اس وقت نیشنل الائنس تھا, فروغ لغاری صاحب, 5 سیٹیں وہ لے گئے تھے, 68 آئی تھی جینون سیٹ کافلی کی, 15 آزاد تھے. آپ کو پتہ ہے آزاد تو پھر, اور آپ نے اس الیکشن میں کوئی ریگنگ نہیں کی؟ نہیں. میں ایک, وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, گورنر خالد مقبول زندہ ہے جی, یو کین آسک ہم. طارق عزیز سے پتہ نہیں چلا ہے کہ نہیں. وہاں ہم 5-6 بندے بیٹھے, 10 اکتوبر یا 12 اکتوبر کو الیکشن تھا, 10 گزرے, اس سے پہلے جمعے کو آئے تھے تو ہماری گری. تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ جو لوگ تھے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, انہوں نے کوئی ایگزیریٹڈ ان کو فگر دی. میں سر یہ غلط کہہ رہے ہیں, الیکشن آپ صرف اتنی سیٹیں لیں گے, 148 MNA کی سیٹ تھی پنجاب سے. جی, آپ 68 کے قریب قابلے کی, 15 آزاد ہوں گے, 5 نیشنلائز, 88 بن جائے گی. تو سمپل آپ 40. آئی سلوٹ ہیم. اور میرے DG کی بھی انسٹرکشن تھی کہ ہم نے نہیں کرنا.
جب میں نے پریزیڈنٹ کو بتایا کہ سر یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اتنی سیٹیں لے جائیں گے اور یہ لاہور آپ ہار رہے ہیں بیکاز آف رانگ ٹکٹنگ. جی رانگ ٹکٹنگ. میاں زن نے 5-6 اپنے برادری شروع دے دی تھی. میں جی لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ اس میں آپ کے شاید ڈینٹ پڑے، باقی رورل ایریا میں آپ جیت رہے ہیں کیونکہ اسی وجہ ہے. پنجابی جو ہے نا سر، میں خود پنجابی ہوں، اسی آنے گورنمنٹ نے جتا دینا تو انہوں کر دو یار سپورٹ. جی اسٹیبلشمنٹ کا پہلا الیکشن تھا، نون لیگ کے اسٹارورٹ ادھر آگے ہوئے تھے چھوڑ کر جی خود. بالکل. یاد ہو نا؟ وہ بھی زور زبردستی لائے گئے تھے نا. نہیں زبردستی کو نہیں لایا تھا. وہ ایک بندہ آ کے کہ جی ہمیں آ کے زبردستی. اچھا. اعزاز صادق اس دن مجھے ملا، اس نے بھی 2002 کا الیکشن جیتا تھا. کہتا برگیڈ صاحب، میں جی آپ کو کسی نے پوچھا تھا، بندہ بھی کوئی آیا تھا؟ کہتا نہیں. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم اگر الیکشن، میں نے کیونکہ پہلا اسٹیبلش، میں نے سر آپ جیت جائیں گے اسٹیبلش، کیونکہ نون لیگ کے کافی لوگ آ گئے تھے خود ہی. ٹھیک ہے. میں آپ کو انٹرسٹڈ کیس سناتا ہوں پیپل پارٹی کا، جو آپ نے پٹرائٹ جی سنے گی. میں اچانک دفتر میں دفتر کسی، یہ نہیں کہ کافلی کو آلو مل کر باقیوں نے، میرا دفتر اوپن ہوتا تھا ایز اے ڈی جی اینٹی کرپشن بھی، ایز اے کمانڈر. آج میرے پاس سارے آتے تھے. مجھے ایک فون آتا ہے، وہ بھی بندہ فوت ہو گیا، ریاض فتان کے مقابلے تھا، ڈی سی ننکانہ لڑکانہ رہے ہوئے ہیں، خالد کھرل صاحب. ان کا فون آیا کہ جی ہم کچھ 10-12 MNA ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، نامینیشن ہو چکی تھی پیپر، تو ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. آئی نیور کنٹیکٹڈ. میں جی بسم اللہ بلایا، کہتے برگیڈ صاحب ہمیں جیتنے دے، اس کے بعد جو حکم ہوگا. خالد کھرل صاحب نے کہا. ساتھ اور بھی تھے، اچھا. نام آپ کو پتہ سب کے نام ہیں. فیصل صالح یاد تھا، یہ خالد راؤ خالد صاحب تھے، تنویر میجر تنویر تھے، سائی والا حضور رانا تھا، اور تھے. میں کہ جی میں نے کسی کو ہرانا نہیں ہے، میں آپ کو شور کو تو آپ جا کے الیکشن لڑیں. جی ہم تابع دار ہیں بات. اچھا. ان میں اس پھر 9 جیت بھی گئے، اور پھر تابع داری انہوں نے دکھائی. تابع دہائی 10 پہ ٹائٹ کے آگے تو جمالی صاحب بن گئے. تو ہم یہ کہ مجبور نہیں کرتے. اچھا. مجھے کوئی دیکھے نا، میں ابھی آپ کے سامنے مثال ہوں، میرے اوپر جتنا پریشر ہے شاید میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا کس حد تک پریشر ہے، لیکن میری لائلٹی نہیں تھی. اگر میں نہیں چاہوں گا اندر ہی کر لیں گے، بند نہیں کر لیں گے نا. نو بڈی کین بائی می. اگر میرا ضمیر زندہ ہے یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. میرے حالانکہ ان کو میرے محکمہ والوں کو یا اور کوئی کہ جی آپ فوجی ہو کے فوجیوں کے ساتھ. میں نے سنا میں فوج کا تابع تھا. میں نے سنا اس دور میں ایک کوشش آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی توڑنے کی تھی. ہاں جی، میں کیونکہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ. اچھا. میں آیا، میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، آپ رائٹ آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے. میں سر آپ آئیں، ہم آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں، میری ریکمنڈیشن ہوگی. کیوں اس وقت ہم سوچ رہے، اس وقت فائنلی ہوا تھا. یہ 2001 کی بات. ایون شہباز شریف صاحب کا نام کنسیڈر ہوا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اس وقت تک شہباز شریف صاحب پاکستان میں تھے یا جا چکے تھے؟ پاکستان میں تھے. اچھا. پاکستان میں تھے. یا ان کو جی میں وہ بھر ان کا جی بابا جی جب تک ہے یہ آپ نہیں ان پہ کر سکتے. لیٹ بی ویری آنیسٹ. اور ہونا بھی چاہیے بھائیوں، مجھے عظیم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، علیحدہ کر سکتا. تو میں اس سلسلے میں گیا تھا جی آئے، لیکن آئی سلوٹ ہم. حالانکہ انہوں بی بی نے زیادتی بھی کی تھی. ان کو گورنر نے لگایا تھا چودھری الطاف کی جگہ بلا کر، زرداری صاحب نے، اور یہ عوان تھا سینئر منسٹر شیخپورے کا مشتاق عوان جی، ان کو بلا کر بی بی نے کہا کہ جی آپ جائیں. جا کے جب وہ نکلے تھے زرداری صاحب آئے تو انہوں نے کہا نا یہ گجرات والے ایک ہی ہیں چودھری تیل کو، تو اس کو نہیں لگایا گیا تھا. لیکن وہ پازیٹیو سائڈ کی سے اچھا بندہ ہے. لیٹس پہلا ہمارا تھا پریزیڈنٹ مشرف کا شروع میں ارادہ بھی یہ تھا کہ ہم اچھے لوگ لائیں، نیوٹرل اچھے. تو پریزیڈنٹ مشرف نے آپ کو کہا تھا یا آپ نے آئیڈیا دیا تھا انہیں اور پھر ملنے گئے تھے آپ؟ یہ میں نے آئیڈیا دیا اینڈ دے ایگریڈ کہ جی ٹھیک ہے کر سکتے ہو. اچھا. میرے باس نے، یعنی ٹھیک ہے، میں باس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. نیچرلی ان کو کانفیڈنس. تو چودھری صاحب نے پھر کیا کہا؟ چودھری صاحب نے کہا جی میں پہلے میرے والد صاحب مسلم لیگ تھے، میں پیپل ابھی میں نہیں اس میں نے نہیں چھوڑنا پیپل پارٹی. یہ ریفیوزڈ. انہوں نے انکار کر دیا. انکار کر. اچھا یہ بتائیے، آپ ذرا آتے ہیں کرنٹ پالیٹکس کی طرف. مجھے ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک پارٹی بنائی، چلیے پی ایم ایل کیو اس کو کہہ لیں. کیا آپ بھی پی ٹی آئی میں اس لیے آئے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی؟ نہیں. اور آپ کو کسی نے دھکا دیا؟ نو ناٹ ایٹ آل. میں کیونکہ دیکھ چکا تھا اس ملک کو،
ایز اے نیب اینٹی اپنا یہ جو ASIU اینٹی اسمگلنگ انٹیلیجنس یونٹ ایز اے میجر کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اصغر گرکی کو میں نے پکڑا تھا, مجلس شورا کا ممبر. ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. پھر میں نے دیکھا اس ملک میں کرپشن اتنی ہے. مجلس شورا کا ممبر ہاں جب اس وقت, اچھا جو میں بعد میں کسی بتاؤں گا, وہ یہ گرکی گاؤں کے سارا گاؤں اسمگلنگ میں انوالو تھا. اس وقت تو بار بار باہر نہیں لگی تھی نا, صبح ہماری عورتیں باہر جاتی ہیں تو سونے کی وہ کراس ہوتی تھی. میں نے پکڑا, فزیکلی پکڑا. اور سب سے پہلے میں آپ کو حیران بتاؤں, اس وقت یہ میرا فائنینس منسٹر تھے جو نواز شریف صاحب, ہی واک ٹو مائی آفس اس کے لیے. اچھا رینجر جب ASIU میں کمانڈر تھا اینٹی اسمگلنگ انٹیلیجنس یونٹ کا, ایک اسمگلر کو بچانے کے لیے نواز شریف صاحب آپ کے دفتر آ گئے کہ جی اس کو کھانا دینے چلیے, ان کی پارٹی کا تھا, مجلس شورا اس وقت زیادہ کا. ٹو کٹ شارٹ, یہ جو مجھے کسی نے کہا, میں بیسیکلی اللہ کا فضل آپ چیک کر لیں, مجھے اتنی سخت نفرت ہے کرپشن سے. میرا دل بس ہے کہ میں لائن میں کھڑا کر کے نا یا تو گولی ماری یا جہاز بٹھاؤں سمندر پہ چھوڑ دوں, اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے تو. جب تک اس ملک میں کرپشن صرف پیسے لینے کا, جیب میں ڈالنے کا نام نہیں ہے. کرپشن سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, ہماری مارل ریلیجس ویلیو ختم ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے. جی وہ پیسہ جیت گیا. تو میں بیسیکلی کرپشن کے خلاف تھا اور بیڈ گورننس کو میں دیکھ چکا ہوا تھا. تو میں نے میرے اللہ نے جذبہ ڈالا ہوا ہے. جب میں نے ایز اے کیپٹن حج کیا تھا تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات, بڑا لمبی کہانی ہو جائے گی, اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتی ہے. اور جو مخلوق سے پیار کرے گا تو میں سمجھے یہ ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو میں عمران خان نے نعرہ مارا کرپشن کے خلاف اور گڈ گورننس, یہی نعرے تھے نا. تو یقین کریں نو بڈی آسکڈ می. میرا بھائی جو چودھری مسلم لیگ میں 97 میں MP بنا, 2002 میں بنا, پھر 2013 میں پھر کاف لیگ سے الیکشن لڑا, بڑا کلوز آ رہا ہے. میں نے والد صاحب کو کہا کہ ابھی کافی, مجھے اس وقت جوید ہاشمی صاحب نے اپروچ کیا, جہانگیر ترین نے اپروچ کیا کہ جی بریلوی صاحب آپ جیسے بندے چاہیے. خان صاحب سے ملاقات میری, اللہ تعالیٰ ان کو باہر لائے, بڑے اپرائٹ, اپنا چیمہ صاحب ہیں جو اندر ہیں, عمر سفراز چیمہ ہمارے ساتھ سودرے کے ہیں. انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ سر یہ بندہ اپرائٹ ہے, اگر یہ میرے ساتھ کیا اگر یہ آج ہماری پارٹی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو مجھے خان صاحب کو جب وہ ہرنی کا آپریشن ہوا تھا نا اپنا 2013 میں شوکت خان تھے, اس وقت میں آپریشن نہیں تھا, وہ گر گئے تھے. نہیں, ایک ان کا ہوا تھا آپریشن گرنے سے پہلے, وہ تو الیکشن میں گرے تھے نا, یہ 2013 کی بات ہے. تو میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں کسی مریض کا پتہ کرنے, تو مجھے سفراز چیمہ صاحب کا فون آیا, کتنے ہو سر, میں آؤ خان صاحب در آپریشن ادھر پتہ کر لو گپ لانے. تو آئی واک ٹو, پہلی دفعہ میں ملا تو ساتھ والے چھوٹے سے کم فقیروں کی طرح رہتا. پہلا اس کا گھر جو تھا نا بہت بیچارہ سادہ, تو میں بیٹھا ہوا تھا تو بیس وے لیٹے تھے. گمن صاحب آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, یہ وہ, میں برفی بھی کھا رہے تھے, مجھے برفی بھی دی مجھے یاد. تو مجھے کہنے یہ ویسے عام طور پہ وہ کسی کو نہیں, مجھے چائے بھی پلائی تھی, انہیں بنی گالا بھی چائے پلائی تھی, میری بہت عزت کرتے. اچھا. تو وہ کہتے بریلوی صاحب آپ آئیں. میں سر یہ میرا دودھ درب ہے, میں نے سارا اپنا بتایا, جی سامنے آیا ہے میرا بھائی, اس طرح ہے, میں یہ یہاں آپ پہلے چیک کر لیں, ایف آئی ڈیزرو تھے پھر بات ہوگی, میں ابھی آپ کا بیمار پڑ. تو مہینے 2 بعد انہوں نے بلایا بریلوی صاحب, اس کا میں نے سائٹ پہ لے گئے, گمن صاحب میں نے چیک کر دیا ہے, آپ بڑے اپرائٹ ہو, آئی نیڈ پرسن لائک یو. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر آ کے جا کے والد صاحب کو, عظیم نہیں مان رہا تھا, میرا بیٹا اور میں نے, ہم نے اپنے بابا کو, بابا نے کہا کہ چودھری آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, تو ادھر عزت کو نہیں ملنی. مجھے یاد ہے کہ میں کہا بابا عزت اس وقت ملک کی آ گیا ہے, مینوں عزت کرنی ہے. یقین کریں آئی فورسڈ عظیم اینڈ مائی فادر ٹو جوائن PTI جسٹ بیکاز آف اینٹی کرپشن سلوگن اینڈ گڈ گورننس. اچھا, یہ اپنا فیصلہ تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ریسنٹلی آپ کے اوپر کئی طرح کے الزامات بھی لگے. جی, ایک ہی لگا کہ 26ویں ترمیم میں شاید آپ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا, اخبارات میں خبر بھی چھپی کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یا آپ گئے نہیں, یا آپ گئے تو آپ کے ساتھ وہاں کسی نے کچھ مسٹریٹ کیا. جی, یہ کیا واقعات ہے؟ دیکھیں پارٹی کا ایک ڈیسیژن تھا کہ ہم نے 26 آئین میں ووٹ نہیں دینا. جی, اور انہوں نے کہا جی کہ ٹو بی سیفر سائڈ KPK میں لوگ چلے جائیں. KPK میں خود گیا
اسلام کے پی ہاؤس میں گور صاحب کو کہا میں بیسکلی خلاف ہوں کہ ایم این اے کو چھپایا جائے یا وا کیا جائے یا ووٹ، اس میں اتنا کریکٹر ہونا چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے کے جی میں کہیں نہیں جاؤں گا لیکن ووٹ میں اپنے ضمیر کے مطابق دوں گا، میرا ویو پوائنٹ ہے۔ میں 3 دن تاتر ان کے پاس جاتا رہا کے پی کے ہاؤس پہ، میں کہا جی ایک چیز نوٹ کر لیں، میں ووٹ نہیں دوں گا عمران کے خلاف۔ یو کین آسک گور خان، عمر یوب، گور خان، انہوں نے بعد میں تصدیق بھی کی، لیکن میں کے پی پہ نہیں جا سکتا۔ ریزن میری بچی جوان فوج میں ہے، پہلے ہمارے گھر آلریڈی ہمارے گھر میں گھس کر رات کو 2 بجے ہماری بچیوں کو باہر نکالا گیا تھا، تو میں اپنی فیملی کے لیے کوئی پرابلم، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ آئی ول ناٹ ووٹ، آئی ول ناٹ گو ٹو نیشنل اسمبلی سیشن۔ ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے گواہ بھی ہیں، آپ کے ایم این اے ہیں، وکیل ہیں اپنا فیصلہ آباد کے چنگیز خان، اس سے پوچھ لینا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ مجھے اس کے بعد بھی بلایا گیا، میں جی ووٹ میں نے نہیں دینا، یہ میرا بلکہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا؟ جی اسٹیبلشمنٹ نے بلایا، اور میں اسٹیبلش کے ہائیسٹ افسر کو بھی کہہ چکا جی میں نے ساری عمر عزت کمائی ہے، میں عزت کا بھوکا ہوں، خدا رہا مجھے آپ، وہ مانے اس چیز پہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری پارٹی کا جی آپ نے اسمبلی میں نہیں آنا۔ جس دن ووٹنگ ہوئی ہے، عمر یوب کو آپ مجھے بتائیں اگر میں کہیں گیا ہوتا یا مجھے اٹھایا ہوتا تو آپ کے پاس فون پہ بات ہو سکتی ہے؟ عمر یوب نے رات کو 11 بجے، جب کہ یہ 12 ووٹ ہے، میری بات ہوئی ہے، آپ یو کین آسک عمر یوب، انہوں نے کہا جی برگیڈیئر صاحب ہوپ یو آر سیف، میں کہا آئی ایم سیف، نو کویسچن آف ووٹنگ آر کمنگ ٹو دا سر۔ اچھا، ہمیں آرڈر سے کہ آپ نے نہیں آنا، تو نہ میں گیا، ورنہ گیا تو سر وہاں تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا جی، وہاں تو چھپ ہی نہیں سکتا بندہ، آپ گیٹ سے انٹر ہو کسی طرح سے آئیں، بالکل۔ تو الحمدللہ آپ کے اوپر پریشر تھا؟ بہت پریشر تھا۔ کس طرح کا؟ میرے محکمے کا میں رہا ہوں، ان کا حق کہ جی آپ ہمارا حق کیا آپ پہ؟ اچھا، میرے اوپر بہت پریشر، میں ایسے جھوٹ بولوں میں کو کہ جی پریشر 2 دفعہ پریشر آیا، پھر وزارتیں، پیسہ، سب کو۔ نون لیگ نے کیا نہیں حرکت کی؟ سب سے پہلے تو خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، میں نے جو آپ کو یاد ہے میرا نکالے، 9 کو میرا رزلٹ آیا ہے، 10 یا 11 کو انہوں نے کہا جی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں برگیڈیئر صاحب، پیارے ہو گئے۔ پھر میں نے یہاں اپنے بیٹے کو کہا ویلاگ بناؤ، اور میں نے وائرل ہوا کہ جی یہ ووٹ میں جیتا ہوں عمران خان کی وجہ سے، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ساری عمر میں نے عزت کمائی ہے، میں اپنی عزت نہیں اس عمر میں آ کے گوانا چاہتا، یا ریکارڈ ہے آپ نکال لیں۔ تو اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے بلایا، میٹنگ بلا کے، میں نے آئی ریفیوزڈ 26 دیو ہر برائی نہیں، اس سے پہلے، اس کے بعد بھی، اچھا، اس کے بعد کہ جوائنٹ پی ٹی آئی اپنا نون لیگ، اینی وزارت لیس فارن باقی، اچھا، کنٹرول آپ کا ہوگا سیالکوٹ ایڈمنسٹریشن پہ، میں جی نہیں، میں ریزائن کر سکتا ہوں، ہاں میں اپنی فوج کے خلاف، اپنی اسٹیبلنگ کے خلاف نہیں ہو سکتا، یو ول ناٹ، میں نے نمک کھایا ہوا ہے۔ تو 26ویں ترمیم پہ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ میں جی ووٹ کی ضرورت ہے، میں جی میرے ووٹ کے علاوہ آپ کریں، میرے آئی واز دیئر فار 12-13 days۔ اچھا، کسی اینڈ مائی بردر، مائی فیملی نیو اٹ، ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، اگر وہاں لے گئے تو پھر تماشا ہوگا۔ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کا مثال بھی مشہور ہے، ایک ایم این اے صاحب خورشید چیمہ صاحب نے اسمبلی میں جا کر جم کیا تھا، جی بالکل، وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے تھے، جی بالکل۔ تو میں ابھی اگر مجھے ٹھیک ہے پریشر آتا ہے، آیا ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے، میری لائلٹی ابھی بھی پاک آرمی کے، یہ ہماری پاک فوج نے جو یہ کارنامہ دیا فوج نے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ دیکھیں صاف بحال ہو گئی ہے دنیا میں، جی ہمیں جو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آج وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ چائنا آپ کو ٹیسٹ کر چکا ہے، یار ان کی اتنی اچھی کوالٹی ٹریننگ، اتنی، اور آج پاک فوج نے پاکستان کو دوبارہ دنیا کے نقشے میں ایک باعزت قوم لے آئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں سے اسٹیبلشمنٹ کا رول کچھ کم ہو جائے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہی سلسلہ؟ اچھا، یہ میں بڑا فرینکلی آپ سے بات کروں گا، فوج کو ہم خود انوالو کرتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں،
کوئی پارٹی لے لے، 18 میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا. سیاستدان اگر ٹھیک ہو جائے نا، دیکھیں آپ میرے گھر نہیں میری اجازت کے بغیر آ سکتے نا، جی جب تک میں نہیں چاہوں گا. لیکن وہ آ جاتے ہیں. نہیں وہ نہیں آتے. دیکھیں دروازے اس دفعہ جو سب لوگوں کا جو شکوہ ہے ہاں جی، وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ گھروں کے دروازے پہ وہ پنجاب گورنمنٹ تھی، پولیس، پنجاب گورنمنٹ تھی. اچھا، وہ پولیس تھی، دیواریں پھیلا فوج نہیں آئی، نہ کوئی انٹیلیجنس کا بندہ لوگوں ہے. کے گھر توڑے، سر وہ بزنس تباہ کر گئے. سر کون توڑے تھے؟ پولیس. ابھی میں دیکھا وہ رات میں ایک جلسے میں تھا، پنجاب پولیس آپ کی سی ایم کے کہنے پہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی ادھر کہ جلسہ نہ کر دے. چار دیواری کے اندر تھا جی، وہاں پولیس پہنچ گئی. میرے سامنے رات کا واقعہ ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں نہ کسی کے گھر گھستی ہے. میں نے آپ کو بتاؤں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 2002 میں بتا دے کہ ایک بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کسی کے گھر گیا ہو یا پولیس کو بھی کہا گیا. یہ گورنمنٹ انہوں نے دیکھے بدقسمتی سے یہ جعلی 47 کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے چہرے دیکھ مجھے بتائیں، اتنا سیریس فورم ہے، ٹاپ فورم ہے نیشنل اسمبلی جہاں قانون سازی، وہاں یقین کریں 5% MNA نہیں آتے، اپنا وزیر نہیں آتے. دے ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ کیونکہ وہ جعلی آئے اپنی مراد لینے کے لیے. پی ٹی آئی میں بھی اب لوگ ایسے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے رابطے ہیں. بالکل ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے انہی کے اشارے پہ چلتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری دیکھ ہم قوم تو وہی ہے نا. اچھے لوگ اگر پی ٹی آئی میں تو دوسرے رہتے ہیں تو ہمارے، میں تو نہیں کہوں گا ہیں رابطے ہیں. ابھی دیکھیں نا میرا تو کیس ہی اور ہے نا. میں جس محکمے میں رہا ہوں، میں نے 8 سال IAS میں کہا، تو مجھے اگر وہ بلائیں کسی میٹنگ کے لیے کہ شوڈ آئی ریفیوز، کین آئی ریفیوز؟ آف کورس نو. میرا محکمہ رہا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، تو میں اس محکمے جاؤں گا. وہ مجھ سے بعض دفعہ مشورہ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ وہ کہہ بھی سکتے ہیں. عمران خان صاحب، آپ نے وہ کیسے آگے بڑھیں؟ کیونکہ یہ سوال آپ سے اس لیے ضروری ہے جاننا اور سمجھنا کہ آپ ایکچولی وہ ڈیل بروکر، ریلیٹیولی آپ کا تجربہ زیادہ ہے. کیا ڈیل بروکر ہو سکتی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان؟ سر خان جس کا نام ہے نا، وہ بیسیکلی ایک ضدی آدمی. دوسرا وہ ہر آدمی کی، وہ خود انہوں نے، میں نے انٹرویو سنا، یار میرے کو جڑا ہوتا ہے میں وہ گل مان لینا. پنجابی کہتے ہیں نا، میں لفظ بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، میں بھروسہ کر لیتا ہوں. وہ بھروسہ جو ہے نا، آپ کو پتہ سارے بندے ہماری بات کے سے زیادہ تر لوگ سیاسی جو ہے نا، ہم مطلب پرست ہو گئے. اس ملک کی تباہی کیوں ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو آگے رکھے ہوئے. میں عہدہ لے لوں، میں CM بن جوں، میں وزیر بن جوں ایٹ اینی کاسٹ، اپنی مرضی. تو جب تک یہ ہم اپنی خود غرضی سے، اپنی ذاتی انا سے آگے نہیں نکلیں گے نا، ملک ہمارا اس طرح انٹرفیئر. عمران خان کیسے ڈیل کر سکتے، کیا ہو سکتا ہے؟ سر خان صاحب کو دیکھیں، ہمارے مذہب میں حکمت عملی جو ہے نا، حکمت کے ساتھ، میں بڑی اکثر مثال دیتا ہوں آپ ہی کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اس وقت ہمارے صحابہ کرام کتنے اگریسو تھے کہ نہیں جی ایسا جانا ہی آج، ایس واری آج ہی کرنا ہے. جی ایسی سی نا. جی بالکل. لیکن حضور نے کیا کہا کہ نہیں یار، اساں ضرور لڑائی کرنی ہے، ضرور اساں جا کے خون خرابہ کرنا ہے، اگلے سال ٹوٹ جائیں گے. این جی ہو ایسی نا. جی بالکل. اینڈ اللہ نے فتح مبین دے دی. تو سر ابھی ایک چیز نظر آ رہی ہے، میرے گھر بار بندے کلاشپ لوگ کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی دروازہ ہے، تو میں ادھر ادھر جاؤں گا تو اپنا سر پھاڑوں گا نا. تو وی ہیو ٹو کر. بات چیت چلی بھی تھی. آپ کو یاد ہے 26 نومبر کو ایک ایئر وائی نے میرا بڑا انٹرویو چلایا تھا کہ جی 90% کام ہو گیا ہوا تھا. ان کے جی کچھ ٹائم دے دے، کوئی ایسا کیس خط کرتے ہیں. لیکن پھر پتہ نہیں کچھ. کیا وہ رہائی ہو جانی تھی عمران خان صاحب؟ رہائی ہو جاتی، کیسز تھوڑا 1-2 مہینے میں کر کے آئے سجی سر نواز چلے کہ وہ، لیکن خان صاحب نے اگلے دن ریفیوز کر دیا. اچھا، تو خان صاحب سے اس وقت ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ کہ مجھے رہا کریں. میں انتظار نہیں کر سکتا. خان صاحب سے کیا ڈیمانڈ؟ ری الیکشن کرائیں جلدی. اچھا ٹھیک ہے. وہ زیادہ پیریڈ دے رہے تھے، یہ کم دے رہے تھے، جو کنفرم نہیں تھے. اور یہ ہیر سے، کیونکہ میں انوالو نہیں تھا اس میں، کوئی سال کا کہہ رہا تھا کہ یہ 6 مہینے کہہ رہے تھے، شاید اس طرح کی بات چیت چاہ رہی تھی. اچھا، اب پھر آپ کو لگتا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی بات چیت چل ہونا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ کی تو کہ جس طرح اپنا، اور انہوں نے جنگ ہم نے جیتی بھی ہے 4-5 جنگ. ایک بڑا، میں نے آپ کو جس بتایا نا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاک افواج
تینوں فوج کا. اور کیونکہ جو بڑی اپنا ہمارے چیف آرمی کے ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے, سارے کوآرڈینیٹ وہ کرتے ہیں. کیڈیٹ کو بھی جاتا ہے, کیڈیٹ چیف کو بھی جاتا ہے, نیوی نے بلا کیا ہوتا. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہے نا پازیٹیو کہ خاص حکومت کو, خاص طور نواز شریف کو اور نون لیگ والوں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, یکجہتی کے لیے. خاں کو لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ عام طور پر کیا چاہتی ہے؟ یعنی ایک اس کا کوئی کہا جاتا ہے ایک پرانی پلے بک ہے جس کے اوپر چلا جا رہا ہے, اور نظر بھی آ رہی ہے کہ پلے بک تو وہی ہے. اس پلے بک میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو عمران خان مان جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ؟ سر دیکھیں, بدقسمتی فوج بھی ہو یا پولیٹیکل لوگ ہوں یا عام پبلک ہو, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لالچی کہہ لے, پرسنل موٹیو کے لیے کہہ لے. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, فوج پاکستان یا پاکستان کی بہتری کے خلاف نہیں ہے. مثلا انڈیا کے ساتھ ہماری دشمن ہے, وہ ڈس لائن نہیں ہو سکتے ملک کو. باقی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے انڈیویجول کا, کرسی پرولانگ کرنے کا, یا جس طرح ہمارے ضیاء الحق صاحب نے کی تھی, پرویز مشرف نے کی تھی, لیکن وہ ڈس لائن نہیں ہو سکتے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کبھی نواز شریف کو یہ نہیں کہا ہوگا یا عمران خان کو کہ یار اچھی گورننس نہ کرو یا کرپشن نہ روکو. ہماری بدقسمتی ہے کہ وہاں میں یہ نہیں کہتا سارے ماشاءاللہ ایماندار سارے بنے, لیکن ان کی ٹریننگ ہماری ہوتی ہے. مثلا ہم نے کبھی پیسے کا سوچا ہی نہیں تھا فوجیوں کا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ نہ ہم ڈیل کرتے ہیں فوج پیسے کے ساتھ, وہ تنہا بینکوں میں آتی ہیں, جوانوں کی بینک آتی ہے, تو وہ وہاں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. پھر وہاں پنشمنٹ اور اوارڈ دونوں کا ہے جزا. مثلا ایک 2 کلو آٹے چوری کرتا ہے نا جوان, تو اس کو ہم 6 مہینے سمری کورٹ مارش سے گھر بھیجتے ہیں. افسر کا آپ کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر نیچے تک وہاں پنشمنٹ کا رواج ہے. وہ یہ میں نے اگین یہ نہیں کہ آپ میں فوجی ہوں, میں فوج کا ساتھ دے رہا ہوں, مجھے ہے میرا فوج کا ساتھ پیار ہے اور رہے گا میری ساری عمر. میں نے والنٹیئر بھی کیا تھا. یہ جنگ لگی تھی تو میں نے اپنے کمانڈر جو ایئر ڈیفینس کے ہمارے ہیڈ ہیں, میں ایئر ڈیفینس کا, تو میں نے ان کو کہا جی آئی ایم ریڈی, آپ مجھے بلائیں جان. تو لیکن فوج کبھی نہیں چاہے کہ ملک میں گڈ گورننس نہ ہو یا یہاں کرپشن ختم نہ ہو. تو وہ نے تالی دعا تھا نواز دیے. میں تو پہلا مثال دیتی کہ میں تو گھر واڑاں گے تادی تسی اگے کرے. تو وہی اگر آئی ڈونٹ لائک آئی شوڈ ناٹ کال یو. تو یعنی بات ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے, اور میرا ہوگی بھی دے آر میرا ہوگی. اور میں بھی اسمبلی میں بھی کہا ہے, آج پھر کہہ رہا ہوں موجودہ حکومت کو, کیونکہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے نا, ہی شوڈ ٹیک انیشیٹو. صرف کہہ دینا اسمبلی میں کر جی ہم بات چیت کو تیار ہیں, بھائی بلاؤ, جاؤ ان کے پاس. نواز شریف گیا تھا نا, بنی گالا گیا تھا نا, جی تو یہ بھی انیشیٹو لیں. اور ملک کی خاطر اس وقت ہمارا اللہ نے بڑی عزت بنائی ہوئی ہے, ہمیں پازیٹیو سے اکٹھے ہو کر اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور پاکستان کو ایک کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دینا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب کہ آپ نے بڑی تفصیل سے کچھ کتاب کے بارے میں کہا, اور ایک نئی کتاب کا مواد بھی آپ کے سامنے ہے. ہوپ فلی کہ آپ اپنے سیاسی تجربات پہ بھی اور ISI والے تجربات پہ بھی ایک کچھ کتاب لکھیں گے, اس میں بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.